عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ سڑکوں سے عبارت ہے. جی جتنا عرصہ انہوں نے سڑکوں پہ گزارا ہے بہت کم سیاسی جماعتوں نے اور سیاسی لیڈروں نے گزارا ہوگا. اور انہوں نے ایک دھرنا دیا 2013 کے انتخابات کے بعد جی اور کئی دن اسلام آباد میں موجود رہے اور وہ اسے پھر ختم کرنا پڑا. اور جو جوڈیشل کمیشن بنا اس کے نتیجے میں اس نے ان کی کسی بات کی تائید نہیں کی. اس کے بعد پھر انہوں نے جب اقتدار جب ان کو حاصل ہو گیا تو اس کے بعد بھی پھر انہوں نے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپوزیشن میں ہیں, حکومت میں نہیں ہیں. اور جب اقتدار ختم ہوا تو پھر انہوں نے ایک نارمل ایک سیاسی لیڈر کے طور پر ایکٹ نہیں کیا اور ریئیکٹ نہیں کیا اور سڑکوں پہ آ گئے, اسمبلی کو چھوڑ دیا, اپنی حکومتیں 2 صوبوں میں ختم کر دیں. اور اس طرح کا احتجاج شروع ہوا کہ پھر 9 مئی کا ہم نے دیکھا جو حادثہ ہوا جی اور جس طریقے سے تصادم ہوا اور اس کے نتائج جو ہیں اور اس کے اثرات ابھی تک پی ٹی آئی بھگت رہی ہے. اس کے کارکن اور رہنما جو ہیں جیلوں میں ہیں, کچھ روپوش ہیں اور اپنا کام نہیں کر پا رہے. تو اب جو اگر یہ جو اس وقت ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور ایک کال دیں گے اور پورا پاکستان جو ہے اس کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیں گے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو جائے گی, تو یہ سب اس وقت تو لگتا ہے کہ خیالی پلاؤ پکایا جا رہا ہے. اس وقت خود پی ٹی آئی کے صفوں میں یکسوئی نہیں ہے. اگر آپ آفتی ریکارڈ بات کریں جی مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. اور یہ جو تصادم ہے اور یہ جو ہنگامہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہو سکے گا کہ حکومت گھٹنے ٹیک دے اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جائے کہ حضور جو حکم کریں گے ہم اس کو بجا لائیں گے. تو اس سے جو تصادم کی کیفیت پیدا ہوگی اور ملک کے اندر یعنی ایک اور یعنی موقع ملے گا پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا, اس کے کارکنوں کو اس کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا. جی تو اس سے ایک مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بہت اچھا نتیجہ برآمد ہوگا اور عمران خان صاحب جو اپنا مقصد ہے وہ حاصل کر لیں گے. تو ایک الجھاؤ پیدا ہوگا اور ایک کشیدگی بڑھے گی اور ایک تصادم کی سی کیفیت ہوگی جس کا فائدہ نہیں ہوگا انہیں. مشاور صاحب, عمران خان صاحب کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس اب کیونکہ آپشن کوئی نہیں بنا, ان کے معاملات طے نہیں ہو پائے, سال سے اوپر ہو گیا ان کو گرفتار ہوئے, معاملات تو اس سے پہلے بھی خراب تھے, تو ان کے پاس آپشن نہیں ہے اور شاید وہ اسی تصادم کو شاید خدا نخواستہ چاہتے ہیں کہ تصادم ہو جس کے نتیجے میں کوئی اپرچونٹی نکل آئے. کیا یہ تصادم آپ سمجھتے ہیں اس نوعیت کا خدا نخواستہ ہو سکتا ہے جس سے عمران خان صاحب کے لیے کوئی اپرچونٹی نکل آئے کسی طرح سے؟ دیکھیے جس صورتحال میں عمران خان مبتلا ہیں اس میں بے نظیر بھٹو بھی مبتلا ہو چکی, نواز شریف بھی مبتلا ہو چکے. نواز شریف صاحب بھی مقدمات قائم ہوئے, انہیں بھی اقتدار چھوڑنا پڑا, پھر جیل جو ہے اس کا مزہ بھی چکھا, بلکہ پہلے تو پرویز مشرف صاحب کی کارروائی کے نتیجے میں چکھا اور بعد میں پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں چکھا. تو یہ سارے جو سرد و گرم ہیں ہمارے سیاسی رہنماؤں نے دیکھے ہیں اور ان سے وہ ایک قانونی طریقے سے اور سیاسی طریقے سے عہدہ برا ہوئے ہیں. اور اب بھی جو عمران خان ہیں, دیکھیے آج ہی ایک مقدمے میں ان کی بریت ہوئی ہے اور اسی طریقے سے ان کو جتنا عدالتوں سے ریلیف ملا ہے تو میرا خیال بہت کم ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی جلدی اتنا ریلیف مل جائے. ان کا کوئی مقدمہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس وقت آخری شکل اختیار کر گیا ہو. جو فیصلہ کہیں ہوا بھی تو ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا یا کویش کر دیا. تو اس وقت ان کو ریلیف مل رہی ہے اور ان کا راستہ کشادہ ہو رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کیا اور تیزی پیدا ہو جائے گی, اس میں تو الجھاؤ پیدا ہو جائے گا اور اس طرح کی نئی یعنی الجھنیں جو ہیں وہ ان سے سابقہ پیش آ سکتا ہے. تو پرانی الجھنیں جو ہیں وہ تو سلجھ رہی ہیں, تو نئی الجھنیں جو ہیں وہ پھر ان کو الجھا لیں گی اور منزل کھوٹی ہوگی. تو میں خیال جو لوگ بھی مشورہ دے رہے ہیں خان صاحب کو یا وہ خود سوچ رہے ہیں وہ تو ایک آئسولیشن میں ہیں,
وہ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن جو رویہ ہے یا یہ جو لاہ عمل ہے، اس کے نتیجے میں کوئی خیر کی خبر ملتی نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو جب بھی تحریک چلی ہے، جی جب بھی کوئی سیاسی جماعتیں جو ہیں اکٹھی ہوئی ہیں، حکومتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو آ کے فوج نے ہی پھر ان کی دستگیری کی ہے۔ جی ہاں اقتدار فوج نے ہی ختم کیا ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کا اقتدار جو ہے وہ جنرل یحییٰ خان کے دباؤ سے ختم ہوا، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں بھٹو صاحب کا اقتدار جو تھا، عظیم الشان تحریک چلی جی ہاں اور پورے ملک میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، لیکن پھر جنرل ضیاء الحق نے اقتدار ختم کیا۔ مولانا مفتی محمود یا ایئر مارشل اصغر خان جو ہے ان کو ریپلیس نہیں کر سکے، بالکل تو پھر ایئر مارشل اصغر خان تو پھر وہ تو کم و بیش 5 سال نظر بندی میں رہے ایبٹ آباد میں اپنے گھر میں، جی اور مولانا مفتی محمود جو ہیں ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا۔ تو یہ جو ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور دنیا کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، تو انہوں نے تو دیکھ رہے 9 مئی کو تو فوج کو بھی ٹارگٹ کر کے دیکھ لیا اور دفاعی تنصیبات پر بھی حملے کر کے دیکھ لیا، تو اس سے تو ایک جو انقلاب ہو سکتا ایرانی انقلاب کا جو منظر برپا کرنا چاہتے تھے وہ بھی نہ ہو سکا۔ بالکل تو اب تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی کچی باتیں جو ہیں وہ نہیں سوچنی چاہیے۔ ان کی مشکلات جو ہیں کم ہو رہی ہیں، وہ اپنا قانون کی عدالت میں اپنا مقدمہ لڑیں اور سیاسی طور پر ایکٹ کریں، اپنے حریفوں کو اپنے ساتھ ملائیں۔ اب مولانا فضل الرحمان ہیں، محمود خان اچکزئی ہیں، وہ ان کے ایک حلیف بن چکے ہیں، یا سمجھے حریف نہیں رہے، تو اسی طریقے سے دوسرے رہنماؤں سے معاملہ کریں اور اپنی ایک وسیع تر حمایت حاصل کریں اور اپنا راستہ کشادہ کریں۔ اب انتخابات جو ہیں جب آئندہ آئیں گے تو ایک ظاہر کو زیادہ دور تو نہیں ہے، جی انتخابات کا مرحلہ جب آئے گا تو اپنی قسمت آزما لیں۔ یہی ان کے لیے میرا خیال ہے ایک لاہ عمل ایسا ہے جس کے مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اور نتائج برآمد ہوئے بھی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ باجوہ کے ہوتے ہوئے یا فیض حمید کے ہوتے ہوئے دوبارہ پاکستان میں آ سکیں گے یا ان کا راستہ کشادہ ہو سکے گا، لیکن پھر تاریخ نے ایسا منظر دکھایا بالکل کہ وہ ایک پیج پر ہو گئے اور خان صاحب کا صفحہ پھٹ گیا۔ بالکل ٹھیک یہ سیاست جو ہے یہ ناخن تدبیر سے کام لینے کا نام ہے۔ یہ کوئی آپ شمشیر اٹھا کر کسی کو مجبور نہیں کر سکتے یا گن پوائنٹ پر کسی سے فیصلے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جو اگر اس طرح کی سوچ جو ہے وہ نقصان دہ ہوگی اور ہاتھ ملتے رہ جائیں گے جو اس راستے پہ آگے بڑھیں گے۔